اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے راستے پر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، پرکھ کر، غور و خوض کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کے آئے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں غور و خوض کرنے کے بعد آپ کی دعوت پر لبیک انہوں نے کہا اور ایمان لے کے آئے، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ جنت اور یہ دوزخ، تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کی، بلکہ سب کی پیدائش میں تیرا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کی تکمیل میں یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ پس تو ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا اور ہمیں جنت میں داخل فرما، کیونکہ ہم نے ایک منادی سے تیرے بارے میں سنا ہے، تیری وحدانیت اور تیری طاقت اور تیری قدرت کا ہم نے اقرار اور اظہار کیا ہے، ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، اس لیے تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھے میری نشانیوں سے پہچانا اور میرے برگزیدہ بندے کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لے کے آئے، لیکن جو بخشش ہے، جو جنت میں داخلہ ہے، جو جہنم سے چھٹکارا ہے، اس کے لیے صرف ایمان لانا شرط نہیں، بلکہ اس میں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، سب کچھ قربان کرنا بھی شرط ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ آج کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، بات ہمیں مزید واضح ہو جائے گی۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے جانے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ غور و خوض کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ آسمان اتنا بڑا بغیر ستونوں اور دیواروں کے پیدا کیا، اور یہ زمین پیدا کی جس کے اوپر انسان کو ٹھہراؤ نصیب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، اس میں سے رزق نکلتا ہے، آپ خشک چیز ڈالتے ہیں وہ ہری بھری ہو کر نکلتی ہے، اور پھر سورج نکلتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اور روشنی اپنی جوبن کو پہنچتی ہے، پھر وہ کم ہوتے ہوتے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے، پھر رات کی تاریکیوں سے پھر روشنی چیرتی ہوئی نمودار ہوتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے۔ تو یہ ایک مقررہ ٹائم سے آگے پیچھے آ رہے ہیں، نہ سورج چاند کو پہنچ سکتا ہے، نہ زمین جو ہے اس سورج کو ٹکراتی ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی ہر ایک اپنے مقررہ دائرے میں اور مقررہ ٹائم پہ آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور وہ لوگ عقل والے وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک
جو شتر بے مہار نہیں ہے، بلکہ ان کی عقل ایک دائرے کے اندر ہے، اور وہ دائرہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو کھڑے بیٹھے، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وقعودا وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی ہر سمت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اور جسم کے ہر پوزیشن میں، ہر وقت رات ہو یا دن ہو، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں، اور پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی فضول کام نہیں کرتا، تو فضولیات سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، سو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یعنی جس طرح یہ تیرے بظاہر جو آثار نظر آنے والی چیزیں ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جیسے یہ بے مقصد نہیں ہے، فضول نہیں ہے، تو جہنم بھی بے مقصد نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو تو نے کافروں اور گناہگاروں کے لیے رکھا ہے، تو اس کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پروردگار تو جسے جہنم میں داخل کر دے تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا، پروردگار ہم نے ایک منادی کو ایمان لانے کے لیے پکارتے ہوئے سنا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا، پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ذنوبنا، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری لغزشوں کا کفارہ فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، پروردگار تو نے اپنے پیغمبروں کی زبانی جو ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، وہ ہمیں عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ یعنی یہی وعدہ کہ جو نیک راستے پر چلے گا اس کو جنت ملے گی، اور جو برے راستے پر چلے گا اس کو دوزخ ملے گی، تو جو پیغمبروں کے ذریعے سے تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہم سے پورا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ گفتگو ہے جو اہل ایمان نے زمین اور آسمان پر غور و فکر کرنے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد آپ کی نبوت کو سچا جانا، اللہ تعالیٰ کے جو ذات ہے اس کو سچا جانا، اس کی صفات کو پرکھا، اور پھر جنت اور دوزخ کو سچا جانا، اور پھر ایمان کا اقرار کیا، اور پھر یہ دعا کی کہ ہمیں برائیوں سے بچا کر، دوزخ سے بچا، اور سیدھے راستے پر چلا کر جنت نصیب فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہے اس ساری گفتگو کے بعد، انشاءاللہ وہ ہم کل کے پروگرام میں پڑھیں گے۔